اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ وأصیلا سبحان اللہ بکرۃ وأصیلا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کریم کی توفیق سے ہم عشرہ ذی الحجہ میں داخل ہو چکے ہیں، اور آج ہم عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت پر بات کریں گے۔ یہ ایام اللہ کے ہاں بے حد مقبول ہیں، اور اس کے علاوہ ان ایام میں کیے جانے والے نیک اعمال اور اذکار جو مسنون اذکار ہیں، ہم ان کا بھی یہاں پر ذکر کریں گے اور ان کی اہمیت کے بارے میں بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے مہینے 12 ہی تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ہمیشہ سے حرمت والے تھے، اور ان حرمت والے مہینوں میں جو ذی الحج کا مہینہ ہے وہ بھی شامل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو ہمیں تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ ذی القعدہ کا مہینہ تھا۔ آپ نے 30 دن پورے کیے، معتکف ہوئے، اللہ کی عبادت کی، لیکن پھر اللہ نے کہا کہ 10 دن اور بڑھا دو، اور جو وہ 10 دن بڑھائے گئے وہ 10 ذی الحجہ کے دن تھے۔ یوں جو ان کے 40 دن پورے ہوئے، 10 دن ذی الحجہ کے ان کے ذی القعدہ کے 30 دنوں کے ساتھ ملا کر پورے کیے گئے، تو اس کے بعد اللہ کریم نے ان سے کلام فرمایا، ان کو کلیم اللہ کیا، ان کو اپنی دوستی اور اس سے نوازا، اپنی محبتوں سے، اپنی کتاب جو تھی تختیوں کی صورت میں جو توریت جو تھی وہ ان کو دی گئی۔ گویا ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کے لیے یکسو ہو کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مراد پا لی، جس مراد کو پانے کے لیے وہ پچھلے پورے 1 مہینے سے اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ 10 دن جو ہیں یہ بڑے اہمیت والے ہیں ہمارے لیے بھی۔ کیسے ہمیں پتہ چلا؟ جب ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو قرآن کریم میں سورہ فجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اور قسم ہے فجر کی اور برکت والی 10 راتوں کی۔ تو یہ برکت والی 10 راتیں جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ برکت والی 10 راتوں کے بارے میں مفسرین نے ہمیں بتایا کہ یہ عشرہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور جو ان 10 دنوں میں اور ان 10 راتوں میں اللہ کی جانب یکسوئی کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو اجر و ثواب دیتا ہے وہ پورے سال میں کوئی دن بھی اس کا مقابلہ
نہیں کر سکتا۔ گویا کہ پورے سال کی جو عبادت ہے اس عبادت سے زیادہ افضل ہے ان دنوں کی عبادت۔ کیسے؟ یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے احادیث سے۔ مفسرین کے مطابق یہ 10 راتیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، یہ 10 راتیں عشرہ ذی الحجہ کی راتیں ہیں، اور اس بارے میں ہم جب احادیث کو دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہم تک پہنچتی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ہاں ذی الحجہ کے 10 دنوں سے بڑھ کر عظیم اور محبوب تر کوئی عبادت نہیں ہے، لہٰذا ان ایام میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کثرت سے پڑھا کریں۔ اور یہ جو حدیث میں نے آپ کو ایک سنائی، اسی مضمون کو مختلف جو راوی ہیں ان سے ہمیں الفاظ کے تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ جو ہے یہ حدیث ملتی ہے۔ سنن ابی ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ایام میں ایک دن کا روزہ اللہ کے ہاں ثواب میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح اجر و ثواب رکھتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے ہاں عام دنوں کی نسبت عشرہ ذی الحجہ کی عبادت زیادہ محبوب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان 10 دنوں سے بڑھ کر اور محبوب اللہ کو اور کوئی دن نہیں ہے، لہٰذا تم ان دنوں میں اللہ کی تسبیح، تحمید، تہلیل اور تکبیر بلند کیا کرو۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دنوں کی فضیلت بیان کی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا جہاد اور قتال بھی؟ کہ جب آقا نے کہا نا کہ ان 10 دنوں سے زیادہ جو اور کوئی عمل اللہ کے ہاں زیادہ مقبول نہیں ہے، تو صحابہ نے پھر پوچھا کہ کیا جہاد اور قتال بھی؟ کیونکہ وہ تو سب سے بڑھ کر یعنی نیک اعمال ہے نا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہاں، لیکن وہ شخص جو اپنا مال اور جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلے اور پھر سب کچھ اللہ کی راہ میں لوٹا دے، یعنی اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دے اور پھر اس کے بعد خود بھی جام شہادت نوش کر لے، اس کا جو عمل ہے صرف وہ افضل ہے اس شخص کے عمل سے جو ان عشرہ ذی الحجہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ صرف وہ شخص جس نے کچھ بھی نہیں اپنے پاس چھوڑا وہی اس کا ہی عمل افضل ہے، اس کے علاوہ باقی تمام کے تمام اعمال جو ہیں ان سب سے افضل ان ایام کی عبادت ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو حدیث میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں تہلیل، تحمید، تسبیح اور تکبیر، تسبیح اور تکبیر کے تو الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی یقیناً ہم سب جانتے ہیں، لیکن تہلیل کا اکثر لوگوں کو ذرا ہوتا ہے نہیں معلوم ہوتا، تو وہ میں اس کو بیان کر دوں کہ تہلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، اور تحمید اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی بزرگی بیان کرنا، جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اور تکبیر جو ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ اللہ اکبر۔ تو یہ 4 کلمات جن کا ذکر ہوا ہے، یہ چاروں کے چاروں کلمات ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے کلمے میں موجود ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ کلمے کے اندر موجود ہیں، اور اس کلمے کو ہم کہتے ہیں کہ فرشتوں کی تسبیح بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی جو تکرار کرنا ہے، اس کے بارے میں جو علماء کرام ہیں وہ لکھتے ہیں کہ اس کلمے کی تکرار کرنا آپ کے اندر، یعنی جو اس کی تکرار کرتا ہے اس کے اندر ملکوتی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، اور فرشتے جو ہیں ان کی صفت یہ ہے کہ وہ عبادت میں ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے، بلکہ ہم سب ہی ایسے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ عبادت ہو نہیں پاتی، ہوتا ہے نا کہ ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، جی بہت چاہتے ہیں بہت زیادہ عبادت کریں، لیکن ہم سے زیادہ عبادت ہو نہیں جا پاتی، تو اس کے لیے اس کلمے کی جو تکرار ہے وہ اس کا بڑا زبردست یہ اثر پڑتا ہے ہماری روح پر کہ ہمیں عبادت کی بہت زیادہ توفیق ملنے لگتی ہے، اور عبادت جو ہے یہ اللہ کی توفیق کے بغیر تو نہیں ہوتی نا،
تو اس سے ہمارے اندر یہ صفت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جی عبادت میں لگنے لگتا ہے اور انتہائی یکسوئی نصیب ہوتی ہے عبادت میں اس کلمے کی تکرار سے۔ تو آج جو ہم نے بات کی تھی، کیونکہ بہت زیادہ جو میری پیاری نوری بہنیں ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ ہمیں اس عشرے کے اذکار بھی بتائیں کہ ہم اس عشرے میں کیا عبادت کریں۔ تو ان عبادات کا جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے احادیث میں، ہم ان کو سامنے رکھتے ہوئے آج بات کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ مسنون دعائیں بھی انشاءاللہ ہم آج شامل کریں گے کہ ہم اس عشرے میں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس میں ایک پہلی جو بات ہے وہ آپ نوٹ کر لیں کہ تیسرا کلمہ جو ہے اس کی کثرت کرنا، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ یہ مانگنا، اور پھر اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم تیسرا کلمہ جو ہے کوئی اپنی سہولت کے مطابق جتنا ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، 3 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 6 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، 7 دفعہ، اگر ہم بالکل زیادہ ٹائم ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم 1 دفعہ ہی پڑھ لیں، لیکن اس کو ان 10 دنوں میں اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ کوشش تو ہماری ہونی چاہیے کہ ہم کثرت سے پڑھیں، اور کثرت اب آپ کو پتہ ہے کہ جب 300 سے اوپر تعداد چلی جاتی ہے تو وہ علماء کرام اس کو کثرت میں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم 3 تسبیحات سے زیادہ کریں، لیکن اگر ہم نہیں کر سکتے، جو ورکنگ وومنز ہیں، جو جاب کرتی ہیں، ذمہ داریاں زیادہ ہیں جن پہ، تو وہ اس کو کم از کم جو ہے ہر نماز کے بعد 3 دفعہ ضرور پڑھیں۔ دوسری ابھی ہم نے جو پڑھا تھا سورہ فجر، سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی والفجر، اور قسم ہے فجر کی، طلوع فجر کی۔ طلوع فجر کیا سمبل ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی چھٹ گئی اور صبح طلوع ہو گئی، یہی سمبل ہے نا کہ رات کی تاریکی غائب اور روشنی آ گئی۔ تو اس بارے میں جو ہمارے جو اساتذہ کرام ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ اگر زندگی میں کوئی ایسا غم ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے جو لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے اور وہ چھٹ نہیں رہی اور وہ ختم نہیں ہو رہی، تو ان ایام میں یہ جو آیت ہے والفجر، اتنی آیت ہے نا، اس کی تکرار کی جائے، اس کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، یہ سوچ کے کہ اللہ میری زندگی کا یہ غم، یہ پریشانی ہے، یہ حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی میرے مالک، تو میری زندگی کے غم کی یہ جو سیاہی ہے یہ بھی دور کر دے اور میری زندگی کے غم کی صبح کر دے۔ ہر چیز کا دیکھیں، جو بھی زندگی میں دکھ، پریشانی، غم آتا ہے، ہم مایوسی میں جانے لگتے ہیں، ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے لگتے ہیں، تو اس وقت ہمیں یہ بات یاد کر لینی چاہیے کہ ہر رات کی ایک صبح ہوتی ہے، ہر تاریکی جو ہے، ہر غم جو ہے، انشاءاللہ وہ ایک نہ ایک دن دور ہونا ہوتا ہے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے جس کا ہمیں صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہوتا ہے۔ تو اس عشرے میں اس مناسبت سے جو ہمارے اساتذہ کرام نے ہمیں بتایا کہ والفجر جو ہے، اس آیت کی ہم نے کثرت کرنی ہے، اس کو بار بار ہم پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ساتھ، اپنے جو بھی رجوع کے اوقات ہیں، یعنی جب ہم یکسو ہو کے اللہ کے ساتھ عبادت میں بیٹھیں، اللہ کے ساتھ ہم گفتگو کریں، تو بس بار بار ہم یہ آیت جو ہے یہ ہم دہرائیں، والفجری والفجری، اور دل میں ہمارے یہ اپنی حاجت کا تصور ہو، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے غموں کی سیاہی، دکھوں کی سیاہی جو ہے وہ دور کریں گے، اور اس حاجت کو جس میں ہم مبتلا ہیں، جس تکلیف میں ہم مبتلا ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے۔ تو یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا اس عشرے کا، والفجر۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جو لوگ ماشاءاللہ جن کے پاس ٹائم ہے، جو پڑھ سکتے ہیں، وہ کوشش کریں کہ روزانہ پوری کی پوری سورہ فجر جو ہے اس کی تلاوت کریں، اور اس کی تلاوت کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اس مبارک عشرے کے صدقے ہماری زندگی کو بدل دے۔ سب سے ضروری چیز جو اللہ سے مانگنے والی ہے وہ ہدایت ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ایمان کے اوپر خاتمہ ہے زندگی کا، کہ اللہ ہمیں ایسی زندگی دے کہ جب ہم تیرے پاس واپس آئیں تو ایمان کی بہترین حالت میں واپس آئیں۔ یہ تو اولین دعائیں ہیں
جو ہم نے مانگنی ہے، اور اس کے لیے ہم ڈیلی سورہ فجر جو ہے اس کا اہتمام کریں اس عشرے کی مناسبت سے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ اس عشرے میں تو ہر عبادت جو ہے اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، تو اس عشرے کے صدقے ہمیں تو بھی ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، اور ہمارے دلوں کو اطمینان بخش دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن کے بارے میں تو نے کہا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے، اس عشرے میں مانگنے کی دعاؤں میں کثرت کے ساتھ ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں خوف سے، ہمیں غم سے، ہمیں مایوسی سے، ہمیں بے بسی سے بچا لے، اور ہمیں ایمان کی بہترین سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، اور ایمان کی بہترین سلامتی کے ساتھ ہمیں واپس لے کر جانا۔ اچھا، ایک اور جو نسبت ہے اس عشرے کو ہم دیکھیں تو اتنی زیادہ جو اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کی ایک وجہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اس عشرے میں حج آتا ہے، ٹھیک ہے نا، یوم عرفہ آتا ہے، اس عشرے میں اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کی قسم کھائی ہے، اس کو فضیلت بخش دی، اللہ نے بخشی ہے نا، اللہ نے کہا کہ میں نے ان 10 دنوں کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ ان 10 دنوں میں جو جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں وہ اللہ کے ہاں پورے سال کے کیے گئے اعمال سے زیادہ مقبول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، زیادہ فضیلت والے ہوتے ہیں، تو یہ عشرہ تو اللہ نے مبارک کر دیا۔ اب کیا ہے کہ اس عشرے کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہے کیا جو اتنی برکتیں اس کو ملی ہیں، تو اس عشرے میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس عشرے میں حضرت سیدنا ابراہیم جو ہے وہ جگمگاتا ہوا نام ہمیں نظر آتا ہے، کہ اس عشرے کا جس کو کہنا چاہیے جو بیس ہے، جو بالکل جب ہم اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں نظر آتے ہیں، کیونکہ اس عشرے میں حج آتا ہے، اور حج جو ہے یہ پورے کا پورا سنت ابراہیمی ہے، اور دنیا میں جتنے بھی ادیان آئے ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت جتنے بھی یعنی پیغمبر آئے دنیا میں، ان سب میں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بہت بلند مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ کیسے کہ ہم اگر دیکھیں تو حضرت سیدنا ابراہیم کو یہودی بھی مانتے ہیں، ان کو عیسائی بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے اس دنیا میں، وہ سیدنا ابراہیم ہی کی دعا کا صدقہ ہے۔ آپ نے دعا مانگی تھی نا کہ اے اللہ تو میری جو اولاد ہے اس میں سے ایک جماعت ایسی پیدا کر، اور ایک نبی ایسا بھیج کہ جو تیری آیات لوگوں کو پڑھ کے سنائے۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، بیت اللہ شریف تعمیر کیا، اور تعمیر کرتے ہوئے یہ دعا مانگی گئی، اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ نے اپنے جو باپ ہیں ان کا، حضرت سیدنا ابراہیم کا جو ذکر ہے وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ کیا، اور پھر جو درود پاک ہمیں لازم کر دیا گیا نماز میں پڑھنا وہ بھی درود ابراہیمی ہے، اس میں بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، گویا کہ ایک امتی کی نسبت سیدنا ابراہیم کے ساتھ جو پختہ کی گئی ہے، جو پکی کر دی گئی ہے، وہ اس درود کے ذریعے کی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہ درود جو ہے یہ ہماری زندگیوں سے سیدنا ابراہیم کو کبھی بھی نکلنے نہیں دیتا، تو ہمیں اپنا تعلق جو ہے وہ سیدنا ابراہیم کے ساتھ اس عشرے میں استوار کرنا ہے۔ کیسے استوار کرنا ہے؟ تعلق تو ہمارا ہے الحمدللہ، لیکن ہم نے اس کو رینیو کیسے کرنا ہے؟ درود ابراہیمی کی کثرت سے۔ ہم جب بھی جو بھی اذکار پڑھنے بیٹھیں درود ابراہیمی پڑھیں، درود ابراہیمی کی کثرت کریں اس عشرے میں، اور اس نسبت کے ساتھ کہ یہ عشرہ جو ہے یہ ابراہیمی عشرہ ہے، اس عشرے میں سیدنا ابراہیم کی دعا کے صدقے ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملے، اور ان کے ساتھ جو ہماری نسبت ہے وہ خوبصورت ہے، اور سیدنا ابراہیم کے اوپر انشاءاللہ ہم پورے کا پورا ایک پروگرام کریں گے، پورا ایک لیکچر کریں گے جس میں ہم سیدنا ابراہیم کے ساتھ اپنی جو نسبت ہے اس پر اور سیدنا ابراہیم کی سیرت پر ہم بات چیت کریں گے۔ آج ہم صرف اذکار کی بات
پر فوکس کریں گے تو سیدنا ابراہیم کے بارے میں سورۃ توبہ کی 114 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آہذاری کرنے والے اور حلم والے تھے، یعنی حلم کا مطلب ہے برداشت کرنے والے۔ ابراہیم کی صفت بیان کی گئی ہے، اور اس آیت کی تکرار بھی ہمیں اس عشرے میں بہت کچھ دے جاتی ہے، بڑا نواز دیتی ہے، بڑی خوبصورت یہ آیت ہے۔ لأواہن کہتے ہیں گریہ زاری کرنا، بہت زیادہ اللہ کے آگے محبت کے ساتھ، رازداری کے ساتھ گفتگو کرنا، دل کے دکھ اللہ کو رازداری سے بیان کرنا۔ تو یہ آیت اللہ کے قرب کی بلندیوں پہ لے جاتی ہے۔ اس آیت کی تکرار اس عشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اور ہمارے رب کا تعلق جو ہے بڑا اسٹرانگ کر دیتی ہے، اور اس آیت کو کثرت سے پڑھنا اس عشرے میں ہماری جو کیا کہنا چاہیے اصلاح باطن ہے، ہمارا جو تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ، ٹھیک ہے، ہماری جو معرفت الہی کی جو تگ و دو جو کوشش ہوتی ہے اس میں ہمیں بڑی کامیابی دیتی ہے، اس کی بڑی تاثیر ہے۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ اس آیت کے ہم ترجمے پہ غور کریں، اس آیت کے الفاظ پہ غور کریں تو آپ دیکھیں کہ اس آیت کو ایک مرتبہ ہم جب دل سے پڑھتے ہیں تو دل کے اندر چھپے تمام کے تمام جو غم ہیں، جو تمام کے تمام جو دکھ ہیں، وہ اللہ کے قرب میں ڈھل جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم جو تھے، اللہ نے کہا کہ ابراہیم بہت آہذاری کرنے والے تھے، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ کو جو قربت کے ساتھ اپنے دکھ اللہ کے ساتھ بیان کرتا ہے، اللہ کو وہ بڑا پیارا لگتا ہے، اور پھر اللہ اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ تو اللہ نے اس گریہ زاری کو محفوظ کر لیا سورۃ توبہ کی اس آیت میں، اور اس آیت کی تکرار ہمیں بھی انشاءاللہ اللہ کے قرب کے بلند درجوں تک لے جائے گی۔ اس آیت کی تکرار کرنی ہے، اس آیت کو کوشش کریں کہ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں۔ تعداد میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، آپ نے تعداد اپنی سہولت کے مطابق خود مقرر کرنی ہے، جتنی آپ آسانی سے پڑھ سکیں، زیادہ سے زیادہ، جو ہمارے اساتذہ کرام نے فرمایا کہ اس کو آپ 40 مرتبہ تک پڑھیں، اور کم سے کم تو آپ بھلے ایک دفعہ ہی پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، لیکن دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا دل اللہ کیسے بدل دیتا ہے، کیسے بدل دیتا ہے، کیونکہ آہوزاری کا جو حق ہے، گریہ زاری کا جو حق ہے ایک بندے کا، وہ صرف اور صرف اس کے خالق کے پاس ہے، کہ جب بھی ہم نے اپنا دکھ بیان کرنا ہے اپنے رب کے پاس کرنا ہے، اس کے علاوہ لوگوں کے آگے ہمیں اپنے دکھوں کا ڈھنڈورا پیٹ کے کچھ بھی نہیں ملنا، کچھ بھی نہیں ملتا۔ بلیو کریں، جتنا بھی ہم بھاگ لیں، ہم ڈھونڈ لیں، کہیں کچھ نہیں ہے۔ جب کوئی سنتا ہے، پیار سے سنتا ہے، یکسوئی سے سنتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا سن کے تمہیں جواب بھی دیتا ہوں، تو وہ میرا رب ہے، صرف اور صرف رب ہے۔ اور ہماری تمام کی تمام عبادات جو ہم کرتے ہیں ان کا مقصد بھی یہی ہے۔ ان کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کر حتیٰ کہ تو یقین تک آ جائے، حتیٰ کہ تیرے پاس یقین آ جائے۔ تو رب کی عبادت کیا ہے؟ عبد اور معبود کا تعلق رازداری کے ساتھ، جو اللہ کے ساتھ اپنے دل کا حال بیان کرنا، اور پھر جو اللہ کا رسپانس آئے اس کو سننا، اس کو محسوس کرنا، یہی ابدیت ہے نا۔ تو یہ مقام ابدیت بہت بلند مقام ہوتا ہے، یہ چھوٹا مقام نہیں ہوتا۔ اور یہ یقین، اللہ کہتا ہے اس وقت تک تم اپنے رب کی عبادت کرو جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے۔ تو یہ یقین کی قوت جو ہے یہ کیسے آتی ہے؟ یہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب پڑھتے ہیں تو انہوں نے بھی اللہ سے کہا تھا نا کہ اللہ تو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے کہا تھا کہ کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا تھا یقین تو ہے لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ پرندوں کو مانوس کرو، پھر ان کو پورا کا پورا واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا نا کہ پہاڑوں پر رکھو، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ تو اللہ جب اپنے بندے کی قربت میں چلا جاتا ہے، کوئی بندہ اللہ کی قربت میں چلا جاتا ہے، تو پھر خالق اور مخلوق کی جو گفتگو ہے، جو گریہ زاری ہے، جو چپکے چپکے عبادت ہے،
ٹھیک ہے نا، تو اللہ کہتا ہے نا کہ مجھے پکارو تضرعا، وہ قرآن کی آیت ہے نا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے آہستہ آواز میں اس کو پکارو۔ تو اللہ کو یہ پکار بڑی پسند ہے، بڑی پیاری لگتی ہے، اور ابراہیم جو ہے وہ اپنے رب کے آگے گریہ زاری کیا کرتے تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ کر دیا، بیان کر دیا، اور ہمیں قرآن سے یہ ایک کوڈ مل گیا کہ اللہ کی جو قربت ہے اس میں جانے کا کوڈ ہے یہ کہ ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ یہ آیت جو ہے اس کی تکرار ہمیں اللہ کے قرب تک لے جاتی ہے، اللہ کی محبتوں کی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ تو اس آیت کی تکرار جو ہے اس عشرے میں ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی ایک کیا کہنا چاہیے، ایک آپ کے لیے اسی مہینے کا ایک وظیفہ ہے، خوبصورت وظیفہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ پھر سورہ ابراہیم کی آیت آ جاتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی جو دعا ہے وہ بیان کی ہے، جب انہوں نے دعا کی تھی اللہ سے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تو یہ دعا جو ہے یہ تو ہم نماز میں مانگتے ہیں، ہمیں عادت ہے مانگنے کی، اس کے علاوہ بھی ہم اس دعا کو پورے شعور کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ جو ہے اس عشرے میں کثرت سے مانگیں۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے جو اس سے مانگتا ہے، اس کی مانگنے والے کی جو دعا ہے اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اچھا، اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو یہ بھی تھا کہ رزق کی فراخی کے لیے جو تنگ دستی میں ہے، تو رزق کی فراخی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، تو اس کے لیے ہمیں قرآن کریم ہی کی آیت ہے، عیسیٰ ابن مریم کی جو یہ دعا تھی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ تو یہ دعا جو ہے اس کو جو رزق کی، جن کو فراوانی کے لیے دعا چاہیے، رزق کی فراوانی کے لیے جو وظیفہ چاہیے، تو وہ اس دعا کو اس مہینے میں، اس عشرے میں جو ہے وہ ضرور مانگیں۔ اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ بھی میں بیان کر دیتی ہوں۔ اللہم ربنا، اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دیجئے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما دیجئے، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور قرآنی دعائیں، مسنون دعائیں بہترین وظائف ہیں، بہترین رزلٹس آتے ہیں ان کے، ہم مانگ کے دیکھیں، فوری فوری اللہ رزلٹ بھیجتا ہے، فوری فوری رزلٹ بھیجتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم مانگیں گے تو بہت کوئی دن لگیں گے، نہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنا سکھایا ہے قرآن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے، وہی الفاظ زبردست تاثیر رکھتے ہیں اپنے اندر۔ اچھا، یہاں پر ایک اور جو روایت ہے مسند احمد اور سنن ابی داؤد کی حدیث ہے وہ میں بیان کروں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص جو تھا وہ ان کلمات کے ساتھ جو تھا وہ مانگ رہا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تو نے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا ہے؟ جب اسے نام کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو وہ قبول فرما لیتا ہے، اور اگر اس سے مانگا جائے تو وہ عطا کرتا ہے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم، آمین ثم آمین۔ ان الفاظ کے ساتھ ان کلمات کو پڑھ کے پھر آپ اپنی حاجت اللہ تعالیٰ سے بیان کریں۔ دیکھیں، جو آج کل ہماری خانقاہ میں جو گفتگو چل رہی ہے، اس گفتگو میں آپ لوگ جو ہیں تھوڑے مجھے کنفیوز دکھائی دے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس ٹاپک پر جو گفتگو چل رہی ہے ایک الگ سے ہم نشست کریں گے، جس میں آپ کے تمام جو ابہام ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گے، آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے گا۔
جب بھی ہم پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے رب ہی سے دعا کرنی ہے اپنے تئیں۔ جو ہم اسباب کر سکتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں، لیکن دعا ہم اللہ ہی سے کرتے ہیں، اور دعا اللہ سے مانگنی اللہ کو پسند ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم جو وظائف کرتے ہیں، جو اذکار کرتے ہیں، وہ ہم اللہ ہی سے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ ہم اس کی ہم نے حقیقت کو سمجھنا ہوتا ہے کہ ان میں کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا انداز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ پڑھیں گے اور ہم یہ کروا کے رہیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم یہ دعا مانگیں گے اور انشاءاللہ ان کلمات کی برکت سے اللہ ہماری دعا قبول کرے گا۔ اگر ہمارا یہ انداز ہے، یہ انداز درست ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ مسنون دعا ہونی چاہیے، قرآنی دعا ہونی چاہیے، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہونی چاہیے، اور صبر کے ساتھ ہمیں اپنی دعا کی قبولیت کا انتظار کرنا ہوتا ہے، اور یقین یہ رکھنا ہے کہ دعا ہماری قبول ہوگی اور ضرور ہوگی، اور اگر اس دنیا میں نہیں تو اگلی دنیا میں ہمیں اس کا بہترین اجر ملے گا، اور ایسا اجر ملے گا کہ لوگ کہہ اٹھیں گے اس وقت کہ کاش ہماری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو جو وظائف، ایسے وظائف جن کے کرنے پہ ہمیں 100% گارنٹی کے ساتھ رزلٹ چاہیے، ان وظائف کو کرنے سے علماء کرام نے جو ہے وہ ہمیں تنبیہ کی ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ سے ہم کچھ بھی زبردستی نہیں منوا سکتے، وہ تو رب ہے، تو رب کے ساتھ کوئی زبردستی کر سکتا ہے؟ بتائیں، اس کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں ہوتی، اس کے آگے تو التجا ہوتی ہے یقین کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ۔ جب یقین اور بھروسہ ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ہمیں صبر سے اپنی دعا کی قبولیت کا انتظار کرنا ہوتا ہے، اور یہی انداز ہے وظائف کا، یہی انداز ہے اذکار کا۔ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے، ہم نے وظیفے جتنے بھی کرنے ہیں وہ اس یقین، امید اور انداز کے ساتھ کرنے ہیں کہ ہم اپنی عرضی پیش کر رہے ہیں اللہ کے ہاں۔ یہ عرضیاں ہوتی ہیں ہماری، التجائیں ہوتی ہیں ہماری، جن کو ہم قرآن کے اور مسنون دعاؤں کے خوبصورت کیا کہنا چاہیے کہ سفارشی کلمات ہیں یہ ہمارے، ان کے ساتھ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ ان کے ساتھ مانگتے ہیں کہ ان الفاظ میں بڑی تاثیر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، اور جو دعائیں پیغمبروں نے اپنی زبان سے ادا کی اور اللہ نے ان کلمات کو پسند کر کے قرآن کا حصہ بنا دیا، تو ان میں خیر ہی خیر ہے۔ ان کے یہ جب مانگی جاتی ہیں تو یقین رکھیں قبول ہوتی ہیں، یقین رکھیں، یہی یقین ہمارا ایمان ہے، ضرور قبول ہوتی ہیں، اور اس کی قبولیت یا تو اس دنیا میں ملے گی یا آخرت میں ملے گی، ٹھیک ہے۔ عقیدہ آخرت کے بغیر تو مسلمان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے نا، تو ملتی ہے یقیناً، اس دنیا میں بھی اس کے ثمرات ملتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، وہ حاجت اگر پوری نہیں ہو رہی تو کچھ اور زیادہ اہم تھا ہماری زندگی میں ہونا جو ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہمیں ہمیشہ اس بات کو یقین کے ساتھ اپنے ذہنوں میں راسخ کر لینا ہے کہ ایسا کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان دعا مانگے اور اس کی دعا قبول نہ ہو۔ تو پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے، اس کی فضیلت کے اوپر ہم نے جتنی بھی بات کی، اس سے ہمیں یہ سمجھ میں بات آئی کہ یہ ایام اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مقبول ہیں، پسندیدہ ہیں کہ ان ایام میں عبادت کی جائے، اور ان ایام میں راتوں کی عبادت، ٹھیک ہے، دن کی عبادت، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور جو انشاءاللہ جو روزے ہیں، روزوں کی فضیلت ابھی ایک حدیث میرا خیال ہے ہم نے بیان کی، اور اس کے علاوہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، یوم عرفہ کی جو اہمیت ہے اس کے اوپر ہم آئندہ کسی لیکچر میں بات کریں گے۔ آج ان الفاظ کے ساتھ جو ہے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتی ہوں کہ اللہ کریم جو ہم نے سیکھا اس میں برکت ڈال دے، ہمارے فہم میں، ہمارے دلوں میں، ہمارے شعور میں قرآن کا، دین کا علم جو ہے وہ صحیح معنوں میں اتار دے۔ اللہ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے والا بنا دے، اور دین اسلام کے اس پیغام کو آگے پھیلانے والا بنا دے، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہر طرف نور ہے اور نور
رواں ہے دل میں، ہر طرف نور ہے اور نور رواں ہے دل میں، کون یہ جلوہ نما جلوہ فگاں ہے دل میں، ہر طرف نور ہے اور نور رواں ہے دل میں، دل میں ہے یادیں مدینہ کی سجائی میں نے، ایک سرمایہ کونین نہاں ہے دل میں، ایک سرمایہ کونین نہاں ہے دل میں، کون یہ جلوہ نما جلوہ فگاں ہے دل میں، کون یہ جلوہ نما جلوہ فگاں ہے دل میں، جب سے دیکھی ہے جھلک ایک شہ خوباں کی، آنکھ حیران ہے اور ہوش کہاں ہے دل میں، آنکھ حیران ہے اور ہوش کہاں ہے دل میں، ان کے دربار کا ہر منگتا نرالا دیکھا، لب تو خاموش ہے اور ان کی زباں ہے دل میں، لب تو خاموش ہے اور ان کی زباں ہے دل میں، کون یہ جلوہ نما جلوہ فگاں ہے دل میں، جب سے چھوڑا ہے مدینہ میں مدینے والے، آنکھ تر رہتی ہے اور آہ و فغاں ہے دل میں، آنکھ تر رہتی ہے اور آہ و فغاں ہے دل میں، حوریں کرتی ہیں طواف دل عشاق رسول، کیونکہ مختار دل و جان جہاں ہے دل میں، کیونکہ مختار دل و جان جہاں ہے دل میں، کون یہ جلوہ نما جلوہ فگاں ہے دل میں، اپنی بخشش کا مجھے اتنا یقین ہے سلطان، کہ کوئی شک ہے وہم ہے نہ گمان ہے دل میں، کہ کوئی شک ہے وہم ہے نہ گمان ہے دل میں، کون یہ جلوہ نما جلوہ فگاں ہے دل میں، ہر طرف نور ہے اور نور رواں ہے دل میں۔